السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے پورے دن کی روٹین، جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے گزارتی ہوں جب گیس نہیں ہوتی۔ تو ہمارا مسئلہ بہت زیادہ آج کل درپیش ہو رہا ہے کہ سب سے میں یہ سنتی آ رہی ہوں، گیس نہیں ہوتی، گیس نہیں ہوتی، گیس نہیں ہوتی۔ تو میں کس طرح سے مینیج کرتی ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میں یہ کرتی ہوں کہ جب گیس نہیں ہوتی ہے نا، تو اس سے پہلے 10 بجے سے 12 ہماری گیس جاتی ہے۔ تو 10 سے 12 کے سے پہلے جو ہے نا، میں ناشتہ بنا لیتی ہوں، اس کو ہاٹ پاٹ میں رکھتی ہوں، چائے کو میں کیتلی میں رکھتی ہوں، اور یہ سارا کچھ سائڈ پہ کر دیتی ہوں۔ اچھا، ہاٹ پاٹ میں 2 یا 3 قسم کے رکھے ہوئے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اس سے میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ میرا جو ناشتہ ہے نا وہ ریڈی ہو جاتا ہے۔ اب وہ اتوار ہو، ہفتہ ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، کوئی بھی دن ہو، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب 10 بجے گیس چلی جاتی ہے، اس سے پہلے میں برتن دھو کے اور چولہا صاف کر کے سارا کچھ کاؤنٹر کلین کر کے اور وہاں سے نکل آتی ہوں، ہیومیڈیفائر چلا دیتی ہوں، تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے 2 گھنٹے کے لیے جو ہے ریسٹ پہ آ جائے، اور کچن بالکل صاف ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو 10 بجے کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے، 10 سے لے کے 12 کا، وہ میرا یہ ٹائم ہوتا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں چیزوں کو کلین کر لیتی ہوں، میرے جو گیجٹس ہیں اس کو دیکھتی ہوں، وہ کلین کرتی ہوں، اور ٹیبل ہو گیا یا ڈسٹنگ ہو گیا، وہ سارا کچھ کیا۔ اس کے علاوہ میں پریپ دیکھتی ہوں کہ میرے پاس کیا پریپ مجھے کرنی ہے، جیسے فریج میں سے میں نے نکالنا ہے، کوئی ہرا دھنیا ہے، پودینہ ہے، یا ہری مرچ ہے، یہ سارے کچھ پریپ کرنا ہے۔ سبزیاں میں لے کر آئی ہوں ایک دن پہلے، اس کو ان پیک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ادرک لہسن پیس کے رکھنا ہے، یا میں نے کوئی چیزیں ریفل کرنی ہے، جیسے کہ چینی ہے یا گھی ہے، یا جو بھی دالیں وغیرہ جو بھی کچھ ہوتا ہے، چاول ہے، یہ سارا کچھ ریفل کرنا ہے۔ تو یہ سارے کام میں اس 2 گھنٹے میں کرتی ہوں، جو کہ گیس نہیں ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مینج ہو گیا ہے۔ اگر چیزیں اگر ہم دیکھیں تو 2 گھنٹے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ چولہا جلتا رہے، ہر وقت کھانا بنتا رہے، اس سے بھی ہم تھوڑا سا ایک طرف ہو گئے ہیں سائڈ پہ، اور چیزوں کو آرگنائز کرنا آسان ہو گیا ہے ہمارے لیے۔ تو ہر چیز کا نگیٹو پوائنٹ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پازیٹیو بھی اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب سائڈ میں اسی طرح سے جیسے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بجلی جاتی ہے تو کیا وہ آتی بھی تو ہے، وہ والی بات ہے۔ خیر، 12 بجے جب گیس آتی ہے نا، تو اس کے بعد پھر میں اسٹارٹ کرتی ہوں لنچ بنانا، اور لنچ بناتی ہوں۔ لنچ کی جو پریپ وغیرہ ہے وہ میں 12 بجے سے پہلے کر لیتی ہوں، لنچ بناتی ہوں۔ اور اس کے بعد جو رات کا کھانے کے لیے اگر کچھ مجھے کرنا ہوتا ہے ریمیننگ، تو وہ بھی کر لیتی ہوں، کیونکہ ہمارا جو ہوتا ہے یہ سسٹم کے جو لنچ بنتا ہے نا، وہی ہمارے کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ چیزیں، رات کے کھانے کے لیے وہی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے سبزی ہے وہ میں کھاتی ہوں تو سبزی بنا لیتی ہوں، یا جو شام کی چائے کے لیے بنے گا وہ بھی میں اسی وقت بنا کے رکھ دیتی ہوں۔ اور کیونکہ ہماری گیس جب دوبارہ جاتی ہے نا، 12 بجے سے 3 بجے کے بعد جاتی، 12 بجے سے 3 بجے تک جو ہے وہ رہتی ہے، اور 3 سے 6 جاتی ہے۔ تو 3 سے 6 کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ شام کا ٹائم ہوتا ہے عصر کا نا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بچوں کو بھوک لگ جائے، کچھ مانگے، تو پھر ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کہ میرے پاس سلنڈر ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں سلنڈر اتنا یوز کروں کہ جتنا کنزیوم ہو، کیونکہ اس کا بھی جو ہے بہت زیادہ فل ہوتا ہے اگر اس کو ہم جاتے ہیں کروانے کے لیے، تو اس کو بھی یوز کرنا پڑ ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ شام کے وقت، کیونکہ آج کل پیپرز ہیں، ایگزامز ہیں، تو اس میں بچے تھوڑا سا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مطلب کچھ ان کو کوئی فرائز مل جائیں، یا تو فرائز لے آئیں گے وہ باہر سے، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سلنڈر چلو تھوڑا بہت یوز کر لوں، پاپڑ تل لیے، کریکرز بنا لیے، اس طرح کر لیا۔ لیکن ویسے ہی کوشش ہوتی ہے کہ جب 12 سے 3 کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اسی وقت پریپ کر کے رکھ دوں، اور سینڈوچ بنانے ہیں یا کوئی بھی چیز بنانی ہے تو وہ کر کے بنا کے رکھ دوں۔ اب پاپڑ یا اس طرح کی جو فرائی والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ بنا کے رکھی نہیں جا سکتی، اس کو ایٹ اے ٹائم ہی بنانا پڑتا ہے گرم گرم۔ تو پھر اس کے لیے پھر میں سلنڈر یوز کر لیتی ہوں، لیکن بہت کم ہوتا ہے ایسا، کیونکہ ابھی جو ہے آج کل تو پیپرز ہیں، اس وجہ سے تھوڑا ہو رہا ہے ایشو، ورنہ یہ بھی نہ ہو۔ پھر بچے اسکول سے آ کے سو بھی جاتے ہیں کھانا وانا کھا کے، تو اس وقت جو ہے نا، میں ہمیشہ یہی کام کرتی ہوں۔ پھر جب 12 سے 3 کے بعد جو ضرورت ہے، وہ کھانا پکایا، چیزیں سارا کچھ ہوا ہے کام، تھوڑا سا کچن میں میس آ گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، برتن ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا، وہ سب کچھ دوبارہ وہی میتھڈ میں اپلائی کرتی ہوں۔ اور یہ کرتی ہوں کہ جب کھانا پک جاتا ہے، گیس 3 بجے بند ہو جاتی ہے، 3 بجے سے پہلے ہی روٹیاں ووٹیاں سب کچھ پکا لیتی ہوں۔ رات کے لیے جو ہے نا روٹیاں پکا لیتی ہوں، کیونکہ جب اذان کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں 6 بجے کے بعد جو ہے وہ انتظار کروں اور روٹیاں بناؤں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر سالن بناؤں۔ نہیں، سالن یہ سارا کچھ ہم 3 بجے سے پہلے میں بنا لیتی ہوں، اور اس کو میں فریز کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، فریز آدھا آدھا کرتی ہوں، تاکہ میں لنچ کے لیے جو یہ والا ہے، اور میرا ڈنر کا جو ہے وہ یہ مطلب رات کے کھانے کے لیے ہے، تو اس طرح آدھا آدھا کر کے اس کو رکھ دیتی ہوں۔ اور جو رات کے کھانے کا ہوتا ہے اس میں بھگا نہیں لیتی دال میں، اگر دال ہے، یا اگر مجھے
سبزی بنائی ہے یا گوشت، تو اس کے اوپر میں اسپرنکل نہیں کرتی، ہرا دھنیا نہیں لگاتی، اس کے اوپر میں گرم مسالہ نہیں لگاتی. بس یہ کرتی ہوں کہ سادہ مطلب اس طرح سے کر کے رکھ دیتی ہوں کہ جو فریش جو مجھے کرنا ہے اس کو گرم کروں گی، اس کے بعد اس میں گرم مسالہ ڈال دوں گی، اس میں ہرا دھنیا اوپر سے لگا دوں گی. یا اگر رائتا سلاد بنانا ہے تو وہ اس وقت 6 بجے کے بعد بنا لوں گی. اور اگر مجھے یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رائس بنانا ہے تو وہ 6 بجے کے بعد بنا لوں گی. لیکن 3 بجے سے پہلے پہلے جو چکن کا یخنی بنا لیا یا جتنا بھی پریپ کرنا ہے وہ سارا 3 بجے سے پہلے پہلے دن میں کر دیا. 3 بجے جیسے ہی گیس دوبارہ سے جاتی ہے نا، تو اس کے بعد میری روٹین یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے کھانا اور رات کے کھانے کے لیے دن کے کھانے کے جو کام کیا تھا 12 سے 3 کے درمیان، جو بھی تھوڑا بہت کرتے کرتے جو ٹائم لگا ہے، اس میں بھلے کھانا 2 لوگوں کا پکے یا 10 لوگوں کا پکے، کام اتنا ہی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اس سے تھوڑا سا کم ہوگا، لیکن برتن ویسے ہی گندے ہوں گے، پتیلے ویسے ہی گندے ہوں گے، سارا کچھ. تو اس حساب سے جو ہے نا وہ پھر میں اس کو واش دوبارہ کروں گی، چولہا صاف کرتی ہوں، وہ دوبارہ سے وہی پروسیس کر کے اور وہ میں کلین کرتی ہوں. اور اس کے بعد مجھے پھر یہ کہ 3 سے لے کے میرے اگر آدھا گھنٹہ بھی لگتا ہے کچن صاف کرنے میں، چلیے 1.25 گھنٹہ بھی لگتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے. پھر میں کچن میں وہی دوبارہ سے ہیومیڈیفائر چلاتی ہوں یا اگر بتی جلا لیا اور اسپرے مار دیا، اس کو بالکل کلین کیا چولہے کو دوبارہ سے، کچن صاف کیا. اس طرح سے نا میں نے یہ دیکھا ہے 2 سے 3 بار نا کچن ہر وقت پھیلا ہوا نہیں رہتا، ایک بہت طریقے سے مینیج رہتا ہے. جب گیس نہیں ہوتی ہے تو بہت طریقے سے اس کو پریپ کر کے اور پھر بند کر دیا. اور پھر جب گیس آئی تو پھر جی اس کے بعد اب بہت سارے گھروں میں ایسا بھی ہے کہ جہاں پہ گیس جو ہے وہ مسلسل طور پہ جاری ہے، بہت زیادہ جاتی ہے. جیسے میں نے اپنی خالہ کا سنا کہ ان کے جو ہے وہ 2:30 بجے جاتی ہے تو 1 گھنٹے کے لیے رہتی ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ بھی مجھے بتائیے گا اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو گیس ہے وہ کب جاتی ہے اور کب آتی ہے. اپنا مجھے ٹائم بتائیے گا کہ اچھا ہمارے یہاں ایک ایشو ہے، جیسے روٹی بنانے لگو نا تو روٹی بناتے ہوئے جو ہے وہ گیس بہت کم آتی ہے. تو مجھے بہت مشکل ہوتی ہے کہ مطلب الٹے توے کی روٹی بنانا بہت مشکل ہوتی ہے. بہت سلو آنچ پہ جو روٹی بنتی ہے نا پھر وہ کچی روٹی رہ جاتی ہے. تو میں پھر بعض دفعہ جو ہے وہ سلینڈر ہی یوز کر لیتی ہوں کہ چلو جی کوئی بات نہیں. لیکن سلینڈر تو اب رہنے لگا ہے کہ پرائیویٹ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، لائک سولر ہو گیا، سلینڈر ہو گیا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے لازمی گھر میں. بس وہ والا ٹائم آ گیا. تو اس کے بس یہی سارا کچھ ہوتا ہے کہ پھر اس کا کلین کرنا، صفائی کرنا، وہ سارا کچھ کر کے اور پھر کھانے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ مقدار میں بنا لیں. جیسے دال ہے، دال کو بہت سارا ابال لیا، ابال کے آدھا فریز کر دیا اور آدھا رکھ لیا، تو پھر ہر وقت وہی کام کرنا نہیں پڑتا. جیسے چنے ہیں، چنے کو بہت سارا بوائل کر لیا اور جو تھوڑا سا ہے وہ جتنا بنانا ہے اتنا رکھا. اچھا میں نے ویٹ مشین رکھی ہے تو مجھے ویٹ مشین کی وجہ سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ میں جتنا کچھ مجھے ویٹ کرنی ہوتی ہے نا چیزیں کہ 1 پاؤ بنانا ہے یا آدھا کلو، تو میں اس طرح سے کر لیتی ہوں. اور پہلے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ بھی شاید اس طرح کرتے ہو کہ ویٹ مشین کے علاوہ جو ہے وہ ناپنے کو مطلب جو کپس ہوتی ہیں یا جو گلاسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو میں بھی اسی طرح سے کرتی تھی، لیکن مجھے اب عادت ہو گئی ہے اور مجھے ٹھیک لگتا ہے کہ مطلب ویٹ مشین کے ساتھ کام کرو. تو پھر میں اس طرح ویٹ کر کے اس کو باکسز میں کر کے اور پھر رکھ دیتی ہوں. جیسے گوشت کو گلا لیا، بوائل کر لیا، یا اگر قورمہ بنایا تو میں نے زیادہ 1 کلو بنا دیا تو آدھا کلو سے زیادہ جو ہے وہ میں نے رکھ دیا. اور تھوڑا سا نکال لیا جتنا مجھے ضرورت ہے. اس میں کچھ چیزیں اگر آلو یا لوکی ڈالنی ہے، کوئی چیز ڈالنی ہے تو وہ ڈال کے رکھ دیا، تو مطلب بنا لیا. اور باقی فریز کر دیا، سبزیاں ڈال کے تو فریز نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو جو پریپ جب کر لیتے ہیں نا تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ہرا دھنیا، پودینہ، یہ سارا کچھ میں اسی وقت کاٹتی ہوں اور اس کا پریپ کرتی ہوں جب گیس جاتی ہے. تو اس وقت یہ کرتی ہوں کہ میں ہرا دھنیا اور یہ جو چیزیں خریدتی ہوں گھر، تو میں اس کو دھوتی نہیں ہوں. میں نے اس کو چاپ کر کے اور اس کو زپ لاک بیگ میں بند کر کے فریز کر دیا. اور جب مجھے نکالنا ہوتا ہے نا تو میں نکال کے باہر نہیں رکھتی ورنہ گلس جائے گا، اندر گل سڑ جائے گا. تو میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کرتی ہوں کہ بس تھوڑا سا مٹھی بھر نکالا فریزر سے ہی، اور باقی بیگ جو ہے وہ فریزر میں زپ لاک بیگ واپس رکھا. اور اس کے بعد جتنا مجھے ضرورت تھی وہ میں نے مٹھی بھر نکال لی ہے. اس کو میں نے ہاتھ سے واش کیا بیسن سے، سوری سنک سے، نل میں کے پانی سے. اور اس کے بعد اس کو سالن میں بھی ڈالنا ہے میں نے ڈال دیا کیونکہ وہ چاپ ہوا ہے، صرف دھلا ہوا نہیں تھا. اس کو میں نے دھویا. ہاں لیکن جو زپ لاک بیگ میں جو ہرا دھنیا یا پودینہ ہے یا ہری مرچ کٹی ہوئی ہے
وہ باہر نکالنے کے لیے ذرا سا بھی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکھیں، ورنہ وہ گلس جائے گا، اور پانی کیونکہ برف ہوتا ہے اس میں، تو پانی چھوڑ کے وہ خراب ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گرمیوں میں لائٹ بہت جاتی ہے، تو جب لائٹ جا رہی ہے تو یہ چیزیں بہت جلدی خراب ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کا بھی میرے پاس آیا ہے سسٹم کافی دفعہ، تو اس وقت میں نے یہ کیا کہ میں نے دیکھا ہے جی لائٹ چلی گئی، اب تو یہ معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ گیس ہے تو میں نے جلدی سے آلو جو ہے وہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ بہت سستا آئٹم ہے، اور زیادہ تر گھروں میں آلو ہوتے ہیں، اور آلو سے بہت زیادہ چیزیں بنتی ہیں، اور آلو جو ہے وہ ہر بچہ کھانا چاہتا ہے، اور ہر طرح کی چیزیں کھانا چاہتا ہے۔ آلو کے پراٹھے ہو گئے، آلو کی بھجیا ہو گئی، کٹلس ہو گئے، اور وہ نگٹس ہو گئے آلو کے، آلو کے جو وہ ایک بنتے ہیں کراکٹس بنتے ہیں وہ ہو گئے۔ تو آلو سے بننے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بچے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو میرا جو سب سے پہلے ہوتا ہی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ جی اب تو یہ اگر ہرا دھنیا پودینہ تو یہ تو خراب ہونے لگے، ایک ایک گڈی، دو دو گڈی، تین تین گڈی ہوگی نا زیادہ تر میرے پاس جو ہوتی ہے نا وہ 3 گڈی ہوتی ہے، جو کہ میں نے فریز کی ہوتی ہے الگ الگ کر کے یا ایک ساتھ کر کے، اور پودینے کا بھی اسی طرح سے۔ تو اگر میں 1 کلو آلو بھی ابالتی ہوں اور اس کے اندر وہ چیزیں مکس کرتی ہوں تو میرا رات کا کھانا نا تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ کٹلس بنا دیا تو وہ اسنیکس کے طور پہ ہر طرح سے جو ہے وہ مکس کر کے جو ہے وہ چیزیں چل جاتی ہیں، یا آلو کا سموسہ بنا دیا، پرت منگوا لی، تو وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ میرا ہرا دھنیا پودینہ تک بھی پھر الحمد للہ ماشاء اللہ خراب ہونے سے بچ جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ تو بس یہ اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا جو حساب کتاب ہے گیس جب چلی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اور میں نے بہت ہی رینڈملی اور بہت ہی کیجول وے میں چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو شیئر کی ہے، اور میرا جو مائک ہے نا وہ اصل میں نہیں چل رہا ہے، میرا جو سافٹ ویئر ہے جس پہ میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں وہ اس میں جو میرا آڈیو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا لیک ہے، خراب ہے، تو اس کی وجہ سے نا مجھے موبائل سے جو ہے وہ ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے میں آرام سے نارملی بات کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں۔ تو چلیں اب آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں کہ اگر گیس چلی گئی ہے تو اس کو مینیج کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، یا پھر ہوتے رہنا ہے کہ بھائی جی گیس چلی گئی ہوئے اب کیا کریں، اب تو یہ ہو نہیں رہا۔ تو بس سسٹم کو بس میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اتوار والے دن، تو پچھلی بار مجھے نہیں پتا تھا کہ اتوار کو گیس نہیں جاتی ہے 10 بجے صبح، تو میں اٹھ کے جلدی جلدی سے تھا میں نے کیا کیا تھا پورا ناشتہ واشتہ بنا لیا تھا، اور جب دیکھا تو 10 بجے گیس نہیں گئی تھی، تو میں اس بار بڑا ریلیکس تھی، میں نے کہا چلو دیر سے اٹھوں گی آرام سے، کیونکہ اتوار والے دن تو 10 بجے صبح گیس نہیں جاتی، تو یہ ہو گیا تھا۔ ورنہ یہ ہوتا ہے ہفتے والے دن بھی میں نہیں دیر تک سوتی، ویسے بھی میں دیر تک ویسے بھی نہیں سوتی، میں اٹھ ہی جاتی ہوں 6:30 بجے 5 بجے، اس کے بعد مجھے نیند آتی بھی نہیں، لیکن ہفتہ اتوار کو کبھی ہوتا ہے یہ کہ یار تھوڑا سا سو جاؤ، اور آج کل تھوڑے مسئلے مسائل گھر میں آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا بھی تھا، تو اس لحاظ سے بھی تھا کہ بھی تھکی ہوئی بھی تھی، تو اگر میں سو بھی گئی ہوں نا تو اٹھ کے اس وقت اٹھ جاتی ہوں۔ گیس ہفتے والے دن بھی یہی ہوا تھا کہ میں اٹھ گئی تھی جلدی سے کہ نہیں میں ناشتہ بنا لوں ورنہ گیس چلی جائے گی نا، مجھے سلینڈر یوز کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو کبھی کبھار زیادہ تر ایک چیز میں نے اسپیئر میں رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے، تو پھر مجھے آسانی ہے، یہ ضروری ہے، ورنہ پھر وہی بات ہے کہ رونا روتے رہو کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، پھر بازار سے لائیں، بازار سے لانا تو مجھے بہت ہی مشکل کام لگتا ہے کہ ایک تو پیسے بھی اتنے خرچ ہوتے ہیں، پھر ہائیجینک ہو، پھر اس کے بعد اتنا زیادہ اس میں اماؤنٹ جاری ہوتی ہے، پھر بار بار بچے باہر بھاگیں کھائیں، پھر گرمی ہے تو اس میں فوڈ پوائزن، بہت سارا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جو کہ اپنے لحاظ سے ہر کوئی سوچتا ہے۔ تو چلیں اپنا خیال رکھیں۔